علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو ہیں کتاب الوضو پر ہیں بدایت المجتہد کے، اور اس کا ہم باب الرابع فی نواقض الوضو، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر ہے۔ اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے المسألۃ الرابعہ، یہ بھی آپ لوگوں کا فیوریٹ، مس الذکر، یعنی کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی سمجھے۔ اختلف العلماء، علماء کا اختلاف ہوا فی علی ثلاثۃ مذاہب، تین مذاہب کے اوپر۔ فمنهم من رأى الوضوء فیہ کیفما مسا، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جیسے بھی آپ شرمگاہ کو چھو، شہوت کے ساتھ یا بدون شہوہ، وضو گیا، سمجھے۔ وہ مذہب الشافعی و اصحاب، یہ امام اعظم امام شافعی اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے۔ وہ احمد و داود، اور امام احمد اور امام داود الظاہری۔ ومنهم من لم ير فی وضوءا اصلا، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی چھو لو شہوت کے ساتھ او بدون شہوہ وضو نہیں جاتا، سمجھے۔ وہ ابو حنیفہ و اصحابہ، اور یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب۔ ولکلا الفریقین سلف من الصحابہ والتابعین، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں فریقین کے پاس اسلاف تھے صحابہ میں سے اور تابعین میں سے، جو یہ بات کہتے تھے۔ وقوم فرقوا بین ان یمسوا بحال او لا یمسوا بتلک الحال، وہ کہتے ہیں، اور پھر ایک تیسرا گروہ نکلا جس نے یہ کہا کہ انہوں نے تفریق کری، فرق کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے اس نے کس حال میں چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، تو ہم اس کے آدھار پر حکم لگائیں گے۔ وہؤلاء افترقوا فیہ فرقا، پھر یہ اس میں مزید فرقے بن گئے۔ فمنهم من فرق فیہ بین ان یلتذ او لا یلتذ، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر شہوت کے ساتھ، مزے کی نیت کے ساتھ آپ نے اس کو ٹچ کیا تو پھر وہ گیا، اور اگر آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو ٹچ کیا بدون شہوہ اور شہوت کے ساتھ، تو ان دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ ومنهم من فرق بین ان یمسوا بباطن الکف، اور دوسرا گروہ کون سے بن گئے؟ دو، یعنی کہ یہ سب گروپ سے جنہوں نے یہ کہا، اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو دوسرا سب گروپ ہو اس میں سے ان لوگوں نے کیا کہا، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَمَسُّوا بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ لَا يَمَسُّوا، کہ انہوں نے کہا کہ آیا ہاتھ کے اندرونی حصے سے ٹچ کیا یا ایکسٹرنل، اگر ایکسٹرنل کیا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، اندرونی کیا ہے تو ٹوٹے گا۔ فَأَوْجَبُوا الْوُضُوءَ مَعَ اللَّذَّةِ، تو اس میں کون تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر لذت کے ساتھ ٹچ کیا تو وضو گیا، وَلَمْ يُوجِبُوا مَعَ عَدَمِهَا، لیکن اگر بغیر لذت کے ویسی کھجلی وغیرہ کرنے کے لیے ٹچ کیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْجَبَهُ قَوْمٌ مَعَ اللَّمْسِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَلَمْ يُوجِبُوا مَعَ اللَّمْسِ بِظَاهِرِهَا، اور اسی طرح ایک قوم نے کہا کہ اگر ہاتھ کے اندرونی حصے سے ٹچ کیا تو وضو واجب ہے، اور اگر ظاہری حصہ ٹچ ہوا تو وضو واجب نہیں ہے۔ وَهَذَانِ الْاعْتِبَارَانِ مَرْوِيَّانِ عَنْ أَصْحَابِ مالک، اور یہ دونوں اعتبارات جو ہیں اصحاب مالک سے روایت ہیں، یعنی یہ امام مالک کا مذہب ہے، لذت و غیر لذت کا مذہب جو تفریق کیے۔ وَكَأَنَّ اعْتِبَارُ بَاطِنِ الْكَفِّ رَاجِعٌ إِلَىٰ اعْتِبَارِ سبب اللذہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کے اندرونی حصہ ہے نا، یہ بھی بیسکلی لوٹتا ہے کہاں؟ لذت کی اور، سمجھ رہے ہو؟ یہ میں نے پاز کر دیا تھا ریکارڈنگ میں، بولا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ وفرق قوم فی ذلک بین العمد، اور اسی طرح ایک قوم نے اس کے اندر مزید تفریق کری، انہوں نے کہا کہ اگر جان بوجھ کے والنسیان، اور بھول سے، ایک تو ہے کہ جان بوجھ کے ٹچ ہوا، اب ایک بندہ تھا نہایا، وہ بیچارہ اپنا جو ہے پوچھ ووچھ رہا تھا، نہانے کے بعد تولیے سے ہاتھ لگ گیا ہیں، تو امام شافعی کے نزدیک تو وضو کیا سردیوں میں، اب وہ پھر وضو کرے گا۔ والنسیان فاوجب الوضوء منه مع العمد ولم يوجبه مع النسیان، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وضو واجب ہے عمدن، اگر کسی نے چھوا ہے، ہاں اگر بھول سے چھو گیا
تولیہ سے پہنچ رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں. اچھا جی. تو انہوں نے کہا کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا نا جان بوجھ کر تو وضو جائے گا ورنہ نہیں. وہ مروی عن مالک وہ قول داود و صحابہ، اور یہ قول امام مالک سے مروی اور داؤد اور ان کے اصحاب سے بھی، یعنی احمد اور نسیان کا. ورا قوم ان الوضوء من مسی سنت لا واجب، اور ایک قوم نے یہ کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے نا وضو کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یعنی مستحب امر. مستحب امر. قال ابو عمر نے کیا فرمایا، وَهَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ مِن مذہب مالک، کہ اور یہ ہے جو مستقر ہو گیا امام مالک کے مذہب سے، انت اہل المغرب میں نصبی و روایہ عنہ فی مضطربہ، اور اہل مغرب میں ان کے ساتھ، اور ان سے جو اصلاً روایت ہے امام مالک سے فی مضطربہ، وہ مضطرب ہے، یعنی کہ بہت ساری روایتیں ہمیں ملٹیپل ملتی ہیں، جو کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں باطن الکف، ظاہر الکف، اور اسی طرح لذہ بغیر لذہ عمد اور نسیان. 6 اقوال ہو گئے نا. وسبب اختلاف فی ذلک ان فی حدیثین متعارضین، اور وہ کہتے ہیں کہ سبب اختلاف کیا ہے، سبب اختلاف یہ کہ اس کے اندر 2 احادیث ہیں جو کہ متعارض ہیں، سمجھے، متعارض ہیں. احدہما الحدیث الوارد من طریق بصرہ، ایک حدیث ہے جو کہ بصرہ کی طریق سے وارد ہے، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ یقول فرما رہے تھے، اذا مسا احدکم ذکرہ، اگر تم میں سے کوئی اپنا ذکر چھو لے، فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. وہ اشہر الحدیث الواردہ فی ایجاب الوضوء بمس ذکر، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے جو اس معاملے میں وارد ہوئی ہے وضو کے ایجاب میں مس ذکری، خرجہ مالک فی الموطا، امام مالک نے اس کو موطا میں تخریج کیا، وصححہ یحییٰ ابن معین و احمد بن حنبل، اور اس کی تصحیح کی ہے یحییٰ بن معین اور احمد ابن حنبل، و ضعفہ اہل الکوفہ، اور اہل الکوفہ نے اس کی تضعیف کی. وقد روا ایضا معناه من طریق حبیبہ، اور اسی طرح وقد روا ایضا معناه، یعنی اس کا ہم معنی روایت کیا ہے طریق حبیبہ سے، سنن بن ماجہ وغیرہ میں. اچھا، یہ جو روایت ہے نا اس کے اندر مروان ہے جو کہ ضعیف ہے. لیکن ابن حبان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادت ہے نا شاذ ہے. کون سی زیادت؟ اس روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ مروان کی تصدیق کری بصرہ نے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا تصدیق کے اور یہ اضافہ، یہ شاذ ہے. تو یہ اس روایت کے اندر کچھ مسائل ہیں. شیخ مصطفیٰ لدوی کی ویڈیو موجود ہے اس مسئلے کے اوپر. شیخ طریفی نے بڑا اچھا کتاب الطہارہ وغیرہ میں اس کے اوپر کلام کیا، تو جو بندہ دیکھنا چاہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ اس حدیث میں کیا کیا مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے عموم بلوا کا مسئلہ ہے. عموم بلوا کیا ہوتا ہے؟ عموم بلوا یہ ہوتے ہیں کہ وہ مسائل جن کی آپ کو روزانہ کے بنیاد پر حاجت ہو، ٹوائلٹ، پیشاب، پوٹی، وضو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو روزانہ تقریباً پیش آتا ہے ہر کسی کو، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی پکی حدیث کیوں نہیں ملی؟ یہ بصرہ کی روایت ملی ہے. یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اگر تو حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے. شیخ طریفی نے کہا کہ پھر ہم اس کو مستحب پر محمول کریں گے، مش علی الوقوع، وجوب پر نہیں. سمجھے؟ مسئلے کے اوپر ایک خلاصہ لکھا تھا، وہ مجھے مل گیا الحمدللہ، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہاں ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. شرمگاہ کو چھونے سے وضو کا مسئلہ میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا آپ لوگوں کو. یہ روایت ترمذی حدیث نمبر فلاں اور ابو داؤد فلاں فلاں میں مذکور ہے. انما ہوا بضعۃ منک، یعنی یہ ذکر تمہارا ہی ایک ٹکڑا ہے. ایک روایت یہ روایت قیس بن طلق کے ذریعے ان کے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اگرچہ بعض محدثین مثلا امام یحییٰ بن معین اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے قیس پر جرح کی ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت قیس کی طرف سے متفرد ہے اور وہ ثقہ ثابت نہیں ہے. البتہ بعض محدثین نے کہا کہ قیس کہ اپنے والد سے روایتیں درست ہوتی ہیں. اسی بنیاد پر شیخ عبدالعزیز طریفی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، مگر اصولی طور پر روایت تفرد رکھتی ہے اور صحیح نہیں اور نہ ہی حجت ہے. قیس بن طلق سے روایت کرنے والے 4 یا 5 راوی موجود ہیں، مگر ان میں سے اکثر ضعیف ہیں. یہ بھی علت یعنی سبب ضعف ہے. دوسری روایت عبداللہ بن مسعود سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا.
لیکن امام احمد نے اس کی صنعت پر کلام کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض تابعین اور سب نے کہا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بصرہ بنت صفوان کی روایت، ترمذی فلاں 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 اور ابو داؤد فلاں فلاں میں بصرہ بن سفیان سے روایت ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جس کسی نے اپنا ذکر چھوا تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے زیادہ قوی اور مشہور ہے، اگرچہ اس کی سند میں بھی کچھ اختلاف موجود ہے، مگر یہ قیس بن طلق کی روایت سے زیادہ مضبوط ہے۔ علماء کے درمیان دو طریقے، ضعیف حدیث کو قوی حدیث سے معلول قرار دینا، ٹھیک ہے، دونوں احادیث کو باہم جمع کرنا، اور ہم جمع کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی مس ذکر سے وضو کا تعلق شہوت کی حالت سے یا بغیر حائل کپڑے کی، یا یہ حکم استحباب پر معمول ہے نہ کہ فرضیت پر۔ جمع کی دوسری مثال، جیسے نیند بذات خود وضو کو نہیں توڑتی، مگر اگر ایسی حالت ہو جس میں احتمالی زوال عقل ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ مس ذکر بذات خود ناقض وضو نہیں، لیکن اگر شہوت یا مزی کا خروج متوقع ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ روایت کی اسناد میں اختلافات، روایت بصرہ میں مروان بن حکم کبھی عروہ بن زبیر کے ذریعے آتے ہیں، کبھی نہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر نے مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے، عروہ مروان عن بصرہ، عروہ بصرہ یعنی براہ راست مروان کو ہٹا کے، اور عروہ سے مرسلن بھی آئی ہے روایت، لیکن صحیح اور محفوظ ترین سند وہی ہے جو امام مالک نے نقل کی، اور وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بکر عروہ بن زبیر مروان عن بصرہ بن صفوان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کی صحت، یہ سند اگرچہ مروان کی وجہ سے بعض نے اس کو علت قرار دی، مگر جمہور ائمہ امام مالک، امام ترمذی، امام احمد، امام بخاری، امام ابن معین نے اس حدیث کو صحیح اور قابل حجت قرار دیا۔ لہذا ہمارا موقف کیا ہے؟ دونوں احادیث میں یا تو جمع کیا جائے گا یا پھر راجح قرار دے کر ترجیح دی جائے گی۔ اکثر علماء بصرہ کی روایت کو راجح مانتے ہیں، لیکن وہ استحباب پر معمول کرتے ہیں، وجوب پر نہیں، سمجھے؟ مزید ایک علمی نقطہ، وہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ کثیر الوقوع یعنی روز مرہ کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ وضو کو توڑنے والا امر ہوتا تو یہ صحیح مشہور متواتر سند سے ثابت ہوتا، عبداللہ ابن عمر، مالک نافع ابن عمر کی سند سے یا کسی ایسی سند سے، جبکہ ہمیں ایسی سند میں ضعف، انقطاع، تفرد اور اضطراب ملتا ہے۔ اسی طرح غسل جمعہ، سواک اور وضو کے بعد دو رکعتیں، یہ سب سنت ہیں، مگر صحیح اسناد اور قوی ترین اور مشہور ترین اسناد سے ثابت ہیں۔ تو اگر بصرہ کی روایت وجوب پر دلالت کرتی تو اس کی سند بھی ان جیسی ہوتی اور مشہور ہوتی، سمجھے؟ لہذا قرائن اور عملی سلف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹنا واجب نہیں بلکہ استحباب پر محمول ہے۔ خلاصہ، حدیث قیس بن طلق ضعیف ہے، متفرد ہے۔ حدیث بصرہ قوی ہے، مگر اس میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ جمع یا ترجیح کی بنیاد پر مس ذکر سے وضو استحبابی ہے نہ کہ فردی، سلف کا عمل اور قرائن اس پر گواہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس پوسٹ کے لیے، لیکچر کے لیے نہیں، 1 منٹ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو بصرہ کی روایت، وہ اشر الحدیث الوارد فی ایجاب الوضوء من مس ذکر خرجہ مالک بن موطا وصححہ احمد و ابو الکوفہ وقد روى ايضا معناه من طریق ام حبیبہ وكان احمد بن منبل صحیح، اور ایک اور طریق سے آتی ام حبیبہ کے، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی اور بہقی نے اور امام البانی نے اربعہ میں نقل کر کے اس کی تصحیح کی۔ البتہ امام البانی کی ہم جانتے ہیں کہ تصحیح جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وكان احمد بن منبل یصحح، اور امام احمد بن منبل اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ تو قد روى ايضا معناه من طریق ابی ہریرہ، اور اس کا ہم معنی روایت ہوا ہے ابو ہریرہ کی طریق سے بھی، امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کی ہے۔ وکان ابن سکن ایضا یصحح، اور ابن سکن بھی جو ہے اس کی تصحیح کرتے تھے، ایضا یصححہ، ولم یخرجہ البخاری ولا مسلم، لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کی تخریج نہیں کری۔ والحدیث الثانی المعارض له حدیث طلق بن علی، وہی روایت جو ہم ابھی ذکر کریں کہ دوسری روایت جو اس کے معارض ہے، اس کے اگینسٹ ہے، وہ کون سی؟ طلق بن علی کی۔ قال قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده رجل، کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے، ان کے پاس ایک بندہ تھا۔ فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ ما ترى فی مس رجل ذکر بعد ان يتوضا، کہ رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندے کے بارے میں جو کہ اپنے شرمگاہ کو چھو لے وضو کے بعد؟ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا، ولو الا بضعۃ منک، کہ کیا یہ تمہاری جسم کا حصہ نہیں ہے، ایک ٹکڑا؟ اس کو ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کی۔ خرجہ ابو داؤد اور ترمذی صححہ کثیر من اہل العلم الکوفیون وغیرہ، اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے تخریج کیا اور اس کی تصحیح کی ہے کثیر اہل علم کوفیوں نے اور ان کے علاوہ۔ فذهب العلماء فی تأویل هذه الاحادیث احد المذهبین، وہ کہتے ہیں کہ پس علماء جو ہے انہوں نے پھر ان احادیث کی تعویل کری
اور دو مذہب بن گئے، ان میں سے ایک ایک مذہب کی طرف وہ چلے گئے۔ اما مذہب الترجیح، یا تو مذہبی ترجیح اختیار کیا۔ مذہبی ترجیح کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہ ایک روایت کو راجح قرار دیں، دوسری کو مرجوح قرار دیں۔ اب النسخ، یا پھر منسوخ قرار دیں کہ بھئی ایک منسوخ ہو گئی ہے، دوسری ناسخ۔ و اما مذہب الجم، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، مذہبی جم۔ فمن رجع حدیث بصرہ، یعنی کہ دونوں کے درمیان جمع کر دو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بصرہ کی روایت کو ترجیح دی، او رآہ ناسخا لحدیث طلق بن علی، یا اس نے یہ کہا کہ یہ ناسخ کے طور پر ایکٹ کرتی ہے طلق بن علی کی روایت کے لیے، قال بإیجاب الوضوء من مس الذکر، تو اس نے کہا کہ ذکر کو چھونے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ومن رجع حدیث طلق بن علی اسقط وجوب الوضوء من مس، اور جو کوئی طلق بن علی کی روایت کو راجح قرار دیتا ہے یا ناسخ قرار دیتا ہے تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ وضو واجب نہیں مس ذکر سے۔ ومن رام ان یجمع بین الحدیث، اور جس کسی نے یہ کوشش کری کہ وہ دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کر دے، او جبا الوضوء منہ فی حال، کوشش کری کہ وہ ان دو احادیث کے درمیان جمع کر کے اس نے وضو کو واجب کیا ایک خاص حال میں، ولم یوجبہ فی حال، اور اس نے اس کو واجب نہیں قرار دیا ایک خاص حال میں، او حمل حدیث بصرہ علی الندب، یا پھر اس نے حدیث بصرہ کو ندب پر معمول کیا۔ ندب کیا ہوتا ہے، یعنی علی الاستحباب۔ وہ حدیث طلق بن علی علی الوجوب، اور طلق بن علی کو وجوب کے اوپر اس نے محمول کیا۔ والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجیح الحدیث الذي رجحه كثير يطول ذکرہ، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں فریقین کے جو احتجاجات ہیں جس کے ذریعے ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے حدیث کو ترجیح دینے میں، الذي رجحه كثير يطول ذکرہ، وہ کہتے ہیں اس کا ذکر بہت طویل ہے۔ وہی مکتوبۃ فی کتبہم، اور یہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ولیکن نقطہ اختلافہم ہوا ما اشرنا الیہ، وہ کہتے ہیں لیکن نقطہ اختلاف جو ہے نا وہ وہی جس کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا کہ اس وجہ سے اختلاف جو ہے ان کے مابین ہوا۔ سمجھے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔